بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم خبر شامل کرتے ہیں کہ فیصل آباد سیدہ والا موٹر وے انٹرچینج تاندی والا روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس حادثے میں 6 افراد ایک ہی خاندان کے جاں بحق ہوئے ہیں اور 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ دھند کی وجہ سے گاڑی گنے والی ٹریکٹر ٹرالی میں پیچھے سے جا ٹکرائی اور اس حادثے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک خبر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے حادثات سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کے اللہ پاک جلد سے جلد انہیں شفا عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ وزارت مذہبی امور نے حج 2025 کے کامیاب درخواست گزاروں کے لیے موبائل ایپ پاک حج 2025 بنائی ہے۔ وزارت مذہبی امور نے سرکاری اسکیم کے تمام کامیاب درخواست گزاروں سے کہا ہے کہ وہ ہر قسم کی معلومات اور رہنمائی کے لیے پاک حج 2025 موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ حج 2025 کے تمام عازمین اپنے گھر بیٹھے حج درخواست نمبر اور شناختی کارڈ نمبر کے ذریعے پاک حج 2025 موبائل ایپ سے معلومات اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے ان کی حج پرواز سمیت ہر قسم کی معلومات حاصل کرنے میں آسانی رہے گی، اور اب انہیں وزارت مذہبی امور کے کسی دفتر یا پھر ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی درپیش مشکلات کے حل کے لیے عازمین وزارت مذہبی امور سے رجوع کر سکتے ہیں، جہاں پر حج انتظامات سے متعلق عملہ ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگا۔ جو لوگ بھی حج پہ جنہوں نے درخواستیں دی ہوئی تھیں ان کی منظوری ہو گئی ہے تو وہ اس ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں، کافی ان کو اس ایپ سے معلومات ملیں گی۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب مجھ سے اگر ملنا چاہیں گے تو اس حوالے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ملاقات کے لیے کوئی باضابطہ پیغام نہیں ملا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ گلہ ہے کہ عام انتخابات میں ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی گئی۔ انتخابات میں کچھ لوگ استعمال ہو گئے مگر ہم نے استعمال ہونے سے انکار کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 26ویں ترمیم میں ہماری جماعت نے شخصیت کے بجائے اداروں کی مضبوطی کو مقدم رکھا۔ مدارس کی رجسٹریشن پر طے شدہ معاملات کو خواہ مخواہ چھیڑا گیا۔ خیبر پختونخوا میں حکومت کی کہیں رٹ نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ حکومت نے وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ضروری صلاح مشورے مکمل کر لیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، حنیف عباسی صاحب اور طلال چودھری صاحب کو وفاقی وزیر بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا مشیر لگائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق تینوں وزراء اور مشیر کی کل پیر کے روز حلف برداری ہونے کا بھی امکان ہے۔ وفاقی کابینہ فی الوقت 18 ارکان پر مشتمل ہے، جبکہ حکومت کے قلمدانوں کی مجموعی تعداد 33 ہے۔ 2 وزرائے مملکت، 3 خصوصی معاونین اور 1 مشیر وفاقی حکومت کا حصہ ہے۔
اس کے علاوہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے پر ایک عام پیش رفت سامنے آئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 2024 پر دستخط کر دیے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر صاحب کے دستخطوں کے ساتھ ہی بل قانون بن گیا ہے۔ قومی اسمبلی جلد اس حوالے سے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ قانون کے تحت دینی مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹی ایکٹ کے مطابق ہوگی۔ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لیا گیا ہے۔ 2 روز قبل وفاقی کابینہ نے مدارس رجسٹریشن کے لیے سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دی تھی۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔